بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد و مصلیہ اما بعد تدریب المعلمین کا سلسلہ باضابطہ ہمارا چل رہا ہے۔ داخلے سے متعلق تمام کارروائی مکمل ہو چکی تھی۔ اب بچے کا مکمل نظام داخلہ ہو جانے کے بعد اب بچے کا تعلیمی سلسلہ اور بچے کا تعلیمی سفر کس طرح سے مدرسے میں شروع کیا جائے، آج کی ہماری یہ ویڈیو اس سے متعلق رہے گی۔ بچوں کا تعلیمی سلسلہ کیسے اور کس طرح سے شروع کیا جائے۔ جب بچہ مدرسے میں داخل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تو اساتذہ کرام کے لیے ایک ہدایت نامہ بھیجا جاتا ہے۔ اساتذہ دینیات کے لیے الگ بھیجا جاتا ہے اور اساتذہ حفظ کے لیے الگ بھیجا جاتا ہے اور اساتذہ عربی کے لیے الگ بھیجا جاتا ہے۔ تو چونکہ سب سے پہلے مسئلہ دینیات کا ہوتا ہے، ناظرہ کا ہوتا ہے، اس سے متعلق آپ کو جو ہم اساتذہ کرام کی خدمت میں کچھ ہدایات بھیجتے ہیں وہ ہدایات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اساتذہ کو چاہیے کہ سب سے پہلے بچوں کو اپنی طرف مانوس کرے۔ بچہ اگر مانوس ہو گیا تو سمجھ لو یہ بچہ کامیابی کی راہ پر ہے۔ ایک بچہ آتا ہے، ماں باپ کو چھوڑ کر آتا ہے، اس کے لیے مدرسہ اور اساتذہ ایک نئے ہوتے ہیں۔ تو اساتذہ کو چاہیے کہ اساتذہ اس بچے کو اپنی طرف اس طرح سے مائل کرے کہ اسے اپنے ماں باپ کا کوئی بھی تصور اور خیال نہ ہو سکے، اور مدرسے کے اندر وہ ایسی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائے اور آمادہ ہو جائے کہ وہ یہ خیال کرے کہ شاید یہ مجھے اپنے ذاتی اور اصلی گھر سے زیادہ بہتر گھر مل گیا ہے۔ اس طرح سے اساتذہ اس کے ساتھ میں مانوس کرنے کی کوشش کرے، بے تکلف اس کے ساتھ رہنا سہنا شروع کرے، درسگاہ میں رہ کر کے اس کے ساتھ میں اپنا معاملہ جس طرح سے کرنا ہے۔ قاعدے والے طلباء کو مفردات کی خوب مشق کرائے سب سے پہلے، حتیٰ کہ سیاہ بورڈ پر لکھ کر سمجھائے، اور قاعدے کی ہر تختی کو ایسے طریقے سے پڑھائے کہ ہر تختی کے پورا ہونے کے بعد اس جیسے حروف پارے سے یا قرآن سے پوچھے تو بچہ بتا دے، تاکہ بچے کو حروف اور ان کے ملانے کی خوب مشق ہو جائے اور قرآن کریم کے حروف سے خوب انسیت ہو جائے۔ مثلا ہم نے بچے کو پڑھایا ہے حرکات کی تختی، تنوین کی تختی، تو جیسے ہی ہم نے تنوین کی اور حرکات کی تختی بچے کو پڑھائی ہے تو ابھی ہم نے ابداً احدن والی جو تختی ہے وہ بچے کی شروع نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی ہم ان دو تختیوں کو سن رہے ہیں، ان دو تختیوں کا بچے کا امتحان لے رہے ہیں، تو اس امتحان میں اضافی امتحان یہ بھی بڑھا لیا جائے کہ ابداً احدن والی تختی کو کھولے اور کھول کر کے بچے سے اس میں یہ معلوم کرے کہ بیٹا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کبھی اس کا شروع کا لفظ، کبھی اس کا آخر کا لفظ۔ مثلا یہ بچے کو مرکبات کی شکل کے جو حروف ہوں گے وہ اسے نئے اور عجیب محسوس ہوں گے، لیکن پھر آپ انہیں الگ الگ کر کے انگلی رکھ کے کٹ لگا کر کے بتائیے کہ یہ اتنا دیکھو دال دو زبردن، ادھر دیکھو یہ تم نے بھی حرکات کے تختی میں دال دو زبردن، یہ اسی جیسا ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حرکات کی تختی میں جب آئیں گے، یہ تنوین سے متعلق میں نے بتایا، جب حرکات کی تختی میں آئیں گے تو ابداً با زبر با، ابا حمزہ زبر آ، ان کو کھول کر کے وہاں دکھائیے کہ دیکھو حمزہ زبر آ ہے، یہ با زبر با ہے، یہ اسی جیسا تو ہے، بس فرق یہ ہے کہ یہ الگ آیا ہوا ہے، یہ ملا ہوا ہے۔ تو ان دونوں کو جب ملاتے ہیں تو ملا کر کے یہ اس طریقے سے ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی جب بچہ ابداً کی تختی کو باضابطہ پھر پڑھنا شروع کرے گا تو اساتذہ کے لیے بھی اور طلباء کے لیے بھی یہ طریقہ بہت آسان رہے گا، اور وہ تختی جب شروع ہوگی وہ اس کے لیے نئی تختی نہیں ہوگی، بلکہ وہ پیچھے والی تختی کی مدد سے اسے پڑھنے کا ایک مزاج بن جائے گا اور اس کی رہنمائی سے وہ ان حرفوں کو نکالنے کی اور پہچان کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ مانوس کرنے کا طریقہ ہے بچے کو۔ اس کے بعد پارام کو ہجے کے ساتھ پڑھایا جائے، اس کے بعد روا ناظرہ پڑھائیں، روا سنتے وقت بھی کہیں کہیں ہجے ضرور کرائیں، حتیٰ کہ ناظرہ قرآن کریم بڑے اچھے طریقے سے بچے کو پڑھنا اور سمجھنا آ جائے۔ جب تک ناظرے میں اسے مہارت نہ ہو اس وقت تک اس کا حفظ شروع نہ کرایا جائے، ورنہ حفظ میں اس کے لیے بہت دشواری ہوگی۔
عموماً ہم لوگوں کا مزاج یہ بن چکا ہے کہ بچے کو حفظ میں لانے کے لیے یا اس کی تعداد کو دکھانے کے لیے یا درجات کو بڑھانے کے لیے بچے کو حفظ میں لگا دیا جاتا ہے۔ اس میں مکمل طریقے سے ناظرہ پڑھنے کی اچھی صلاحیت نہیں ہو پاتی اور اسے حفظ میں شروع کرے، اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بچے کے لیے بڑا مشکلات کا مرحلہ آتا ہے اور نتیجتاً اس کو کئی بار تعلیم چھوڑنا اس کی مجبوری بن جاتا ہے۔ اس لیے اسے سب سے پہلے اس کا ناظرہ بہت مضبوط کرایا جائے اور پارے عام کو تو مکمل طریقے سے حجے اور روا پڑھایا جائے۔ جب اس بچے کی حجے صحیح ہو جائے، درست ہو جائے اور اسے استاد کو محسوس ہونے لگے، مہارت اسے ہو گئی ہے حجے نکالنے میں، الف لام میم یا سیقول کا جب اس کا پارہ شروع ہوگا تب بھی اسے اس چیز کا مکلف بنایا جائے کہ بیٹا سبق یاد کر کے تمہیں حجے کے ساتھ لانا ہے، کسی سے مدد نہیں لینی ہے، جو الفاظ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کے حجے نکال کر کے تب آپ اس لفظ کو رٹیے گا۔ اس طرح سے وہ اپنا سبق حل کر کے خود لائے گا۔ اور اس کی فکر کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے بچے کو سبق سنانے کے لیے آپ نے بلائے ہیں اور بچے نے پارہ الف لام میم میں سے آپ کو چند لائن سبق کی سنائی ہیں، تو ان چند لائنوں میں جو دشوار حروف ہے یا کوئی دشوار ایسا لفظ آیا ہوا ہے تو اس کے حجے نکلوا کے آپ دیکھ لیجئے، اس سے بچہ فکر مند رہے گا، پورے حجے نکالنے کا وہ عادی بنے گا۔ اس کے ذہن میں یہ بات رہے گی کہ استاد کہیں سے بھی حجے سننا شروع کر دیتے ہیں، کسی بھی لفظ کے حجے نکلوا لیتے ہیں، تو اس کی مجبوری بنے گی کہ ہدایات پر وہ مکمل طریقے سے عمل کرے گا۔ اسی طریقے سے 5 پارے ناظرہ ہو جانے کے بعد اس کو خارجی وقت میں قرآن کریم مختلف جگہوں سے پڑھنے کا ذوق دلایا جائے۔ نیز کبھی کبھی ایسا بھی کر لینا مفید ہوگا کہ کل فلاں رکوع سے فلاں رکوع تک تمہیں پڑھنا ہے اور اس کے بعد اس پارے کی جانچ دینی ہے۔ اس فکر سے بچے کو کافی محنت کرنے کا موقع مل جائے گا اور نہ پڑھے ہوئے حصے کو اٹک اٹک کر پڑھے گا تو اچھی طرح آ جائے گا۔ اب اس کے بعد یعنی بچے کو جیسے ہم نے بچہ پڑھ رہا ہے والمحصنات یا لن تناہ کا پارہ پڑھ رہا ہے، سبق تو اس کا باضابطہ چل رہا ہے، اب سبق کے بعد اسے جا کر اپنی جگہ پر خالی بیٹھنا ہے، تو آپ اسے کہیے کہ پارہ 15 سبحان الذی یہاں سے لے کر کے آپ کو 3 رکوع پڑھنے ہیں، بیٹھ کر کے اٹک اٹک کر کے پڑھو، خود عادت بناؤ پڑھنے کی، اور جیسے کل تم سبق سنانے کے لیے بیٹے آؤ گے تو میں تمہارے سے ان 2 رکوع میں سے بھی کہیں سے کچھ آیتیں پڑھواؤں گا، تو اس سے وہ جگہ جگہ پڑھنے کا عادی بنے گا اور اسے پورا قرآن کریم اس کے لیے کوئی نیاپن، قرآن کریم میں نیاپن اس کے لیے محسوس نہیں ہوگا۔ جس بچے کا بھی قاعدہ یا پارہ پورا ہو جائے اس کی جانچ پہلے ناظم تعلیمات کو کرائے، اس کے بعد آگے بڑھانے میں ناظم مدرسہ کے فیصلے پر عمل کرے۔ نیز سبق کی ابتدا کرنے والی پرچی جو کمی ناظم صاحب نے لکھی ہے اس کو آگے درست کرے۔ مثال کے طور پر ایک بچے کا پارہ الف لام میم یا سیقول یا ام کا پارہ یا قاعدہ پورا ہوتا ہے تو الحمدللہ ہمارے یہاں تمام درجات کا یہ نظام ہے کہ ہر استاد اس بچے کا اپنے طور سے امتحان لے کر پھر ناظم مدرسہ کے پاس اسے بھیجتا ہے۔ ناظم مدرسہ اپنے طور سے اس کا امتحان لیتا ہے، امتحان میں اگر وہ بچہ کامیاب ہے اور وہ اگلے پارے میں چلنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے تو پھر اس بچے کو اگلے پارے میں اسے شروع کرنے کے لیے ناظم مدرسہ کی طرف سے ایک پرچی بنا کر کے استاد کو دی جائے گی، استاد کے نام اسے بھیجا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ اس کا پارہ سیقول، پارہ تل شروع کرا دیا جائے۔ پھر اس کے بعد استاد جو ہے ان ہدایات کو سامنے رکھ کر کے ان کی اگلے پارے کی ابتدا کرائیں گے۔ بچوں کو لب و لہجے میں، آموختگی میں، نیز قواعد و تجوید کے ساتھ پڑھنے میں پوری توجہ دے، یعنی قواعد کے خلاف بچہ اگر پڑھ رہا ہے اس کی غلطی شمار کرے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ یہ طلبہ کا مزاج بنا ہوا ہے کہ اور طلبہ کو اس طریقے سے ڈھالے ہوئے ہیں کہ ناظرہ کے کسی بھی بچے کا آپ آ کر کے جائزہ لیں گے، امتحان لیں گے تو آپ یہ تصور کریں گے یہ حفظ کرنے والا بچہ ہے اور حافظی حصے میں سے یہ آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہے، قواعد اس کے پاس بالکل نہیں ہوتے ہیں، قواعد وہ جانتا ہی نہیں ہے اس طرح، لیکن چونکہ جب اسے ابداً یا مرکبات یا مفردات سے اسے پڑھانا شروع کیا گیا تو اسے وہیں سے کہا گیا کہ پڑھیے لام الف، جیسے مفردات میں اسے کہا گیا، مفردات جب پڑھائے گئے تھے تو مفردات پڑھانے میں اسے ان چیزوں کا خیال رکھا گیا تھا کہ جیم کو اتنا کھینچنا ہے،
لام اتنا کھینچنا ہے، را اتنا کھینچنا ہے۔ تو اب جب مفردات کے تمام حروفوں کی مشق اسے کرا دی گئی تھی، اسی طریقے سے وہ مرکبات میں، پھر مرکبات سے آگے مرکبات دوسری تختیوں میں، ان الفاظوں کو مثال کے طور پر وہ احدن کے ہجے نکالتا ہے، تو احدن کے جب وہ ہجے نکالے گا تو حمزہ زبر ا، ح زبر ح، اح، دال دو زبر دن، احدن، اس طریقے سے ہجے نکالے گا وہ۔ تو اب پورے قاعدے کی یا پورے پاروں کی اسی طرح سے جب اس کی، پھر اس کے بعد جب وہ پارہ عم شروع ہو جاتا ہے تو نصاب تعلیم میں ہمارے یہاں چاروں قل سورہ فاتحہ کے ساتھ اس کی مشق ہے۔ سال دوم ناظرہ میں جب وہ آتا ہے تو مکمل عم کے پارے کی مشق کا نظام ہے۔ تو اس خارجی مشق کے نظام سے اسے پڑھنے کا انداز اور لب و لہجہ مکمل طریقے سے سکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے۔ اور یعنی استاذ اس بچے کو اس طرح سے مکلف بنائے گا کہ وہ جب اپنا سبق یاد کر کے لائے گا تو وہ ٹک ٹک کے نہیں سنائے گا، بلکہ قواعد کے ساتھ۔ اگر وہ سبق قواعد کے خلاف سنا رہا ہے تو استاد نشاندہی کر کے پھر بھیجے گا کہ تم نے یہاں غنہ نہیں کیا، یہاں اخفا نہیں کیا، یہاں تم نے، تو اسے وہ ایسا عادی بن جاتا ہے پڑھنے کا کہ اسے خود غنہ آنے لگتا ہے، خود اخفا آنے لگتا ہے، خود وہ مد وغیرہ کا لحاظ کرنے لگتا ہے۔ یعنی سننے والے کو یہ انداز ہوتا ہے کہ یہ مکمل قواعد سے واقفیت رکھ کر کے تب پڑھ رہا ہے، حالانکہ سچی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ قواعد نہیں جانتا، بس قواعد سے اسے پڑھانے کا عادی بنایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے اساتذہ کو اس چیز کی طرف پورے متوجہ کیا جاتا ہے۔ جس طالب علم کا باقاعدہ قاعدہ یا پارہ نصف سے زائد ہو جائے تو اس کے آموختے کو 2-3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ سہولت سے اپنا آموختہ محفوظ رکھ سکے۔ البتہ ہفتے واری آموختگی، جانچ اور ماہانہ امتحان میں اس کا لحاظ ہرگز نہ ہو۔ یعنی ایک طالب علم کا ناظرہ مثلاً پارہ الف لام میم پون ہو گیا تو اب ہفتے کے دن سے وہ تین رکوع شام کی ترتیب میں سنائے گا، 3 رکوع ہفتے کے دن سنائے گا، 3 رکوع اتوار میں سنائے گا، پیر میں سنائے گا، منگل میں سنائے گا، بدھ میں سنائے گا۔ بدھ کی شام تک اس کا پچھلا جتنا بھی ہو رہا ہے وہ مکمل ہو جانا چاہیے۔ پھر جمعرات کے دن جو ہے ہفتے واری جو جانچ کا نظام مدرسے میں ہے، پھر وہ ہفتے واری نظام سے جڑے گا۔ جانچ کنندہ، جانچ لینے والے جو حضرات ہیں، جو بھی بچہ جس استاد کے پاس جانچ کے لیے جائے گا تو اس کا سبق کی نشاندہی دیکھ کر کے اس کے آموختے کا پورے کا امتحان لیا جائے گا، اور اس کی رپورٹ پھر جیسے بھی وہ ہفتے واری جانچ کا نظام جو ہوتا ہے اس میں آئے گا انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ تو اس طرح سے ہفتے واری جانچ میں اور ماہانہ امتحان میں جو طلبہ کمزور پائے جائیں ان کی فہرست بنا کر مزید خارجی محنت سے ان کی ہر خامی کمزوری کو دور کیا جائے۔ الغرض قوم کے ہر بچے کو بڑی امانت سمجھ کر ہر طرح سے ان کو مضبوط کیا جائے۔ سبق جس قاعدے یا پارے میں شروع کر دیا جائے اس کے ختم ہونے تک اسی کو محفوظ رکھوایا جائے۔ نیز ہر سبق پر اردو تاریخ ضرور ڈالے جس سے ہر بچہ یومیہ مقدار کا اور سبق کی ناغہ اور غیر ناغہ کا بھی کی جانکاری رکھتا رہے۔ صبح دوپہر بعد مغرب طلباء کا درجوں میں بٹھانا اور تاخیر سے آنے والے طلباء کو کوئی نہ کوئی ذہنی یا جسمانی ہلکی سی سزا دینا، یہ بھی اساتذہ سے متعلق رہتا ہے۔ بہرحال اب اس کے بعد یہ جو ہفتے واری نظام کا مسئلہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کے سلسلے سے بھی کچھ ہدایات ہیں۔ اس کا پہلے تو یہ ہے کہ ایک نقشہ ہے ہمارے سامنے، اس نقشے کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ یہ نقشہ ہے، اس نقشے کا نام ہے ہفتے واری جانچ کا نقشہ، ہفتے واری جانچ کا تعلیمی نقشہ۔ اس کے اندر مثلاً شوال المکرم کا مہینہ ہے تو اس میں 4 ہفتے ہوتے ہیں، اس میں 3 خانے بنے ہوئے ہیں۔ ایک خانے میں لکھا ہوا ہوگا تا پارا، یعنی ایک بچے نے پارا الف لام میم اور رکوع 3 تک آموختے کی جانچ کرائی ہے۔ اگلے ہفتے پھر وہ ایک پارا الف لام میم رکوع 6 کی مشق کرائے گا، وہ جانچ کرائے گا۔ حفظ کا طالب علم ہے، اس بار اس نے ہفتے سے لے کر بدھ تک کے پارے نکالے ہیں 4، مثلاً ایک پارے سے لے کر کے 4 پارے تک تو لکھا جائے گا تا پارا 4، اور اس سے پھر جو امتحانات کی شکل ہوگی وہ امتحانات کی شکل کا جو ایک معیار ہم نے بیان کیا ہے یا اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کریں گے ہفتے واری جانچ کا نظام حفظ کے طلباء کا، تو اس میں آ جائے گی۔ تو پھر استاذ جو ہے جانچ کرنے والا جو ہوگا وہ اپنے دستخط کرے گا۔ جن طلباء کی جانچ کمزور آئے گی وہ ان کی ایک پرچی بناتے رہیں گے
اور ان کی پرچی بنا کر کے، مثلاً ایک استاد سے متعلق 20 بچوں کی جانچ حصے میں آئی اس بار، تو 20 بچوں میں سے 5 بچوں کی جانچ کمزور آئی، تو 5 بچوں کی پرچی بنا کر متعلقہ جانچ کرنے والا استاد ذمہ دار کے پاس بھیجے گا۔ ان پرچیوں کی رہنمائی سے ان بچوں کو ذہنی سزا یہ دی جائے گی کہ عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب تک کی ان کی پورے ہفتے کی چھٹی اگلے ہفتے کی موقوف کر دی جائے گی، اور انہیں ذہنی سزا دی جائے گی کہ تمہیں ہر ہفتے تمہیں روزانہ عصر سے لے کر کے مغرب تک پڑھنے کے لیے بیٹھنا ہے اور اپنا آموختہ یاد کرنا ہے۔ جیسے ہی اگلا ہفتہ جانچ کا آئے گا تو ان ناظرہ کے تمام بچوں کی پرچیاں ہمارے پاس محفوظ رہے گی۔ تو جو کمزور بچے ہوں گے تو مدرسے کا جو ذمہ دار ہوتا ہے ناظم تعلیم، تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان پرچیوں کے مطابق تمام بچوں کو اکٹھا کر کے متفرق درجوں میں سے جو بچے کمزور آئے تھے سب کو اپنے پاس لے، تاکہ وہ ایسا تو نہیں کہ جو عصر سے لے کر مغرب تک ہم نے ان بچوں کو پڑھنے کے لیے بٹھایا تھا اور یاد کرنے کی ہم نے ان کو ذہنی جو سزا دی تھی وہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا رہے یا نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اگر وہ اس کے بعد بھی بزد ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی جسمانی ہلکی پھلکی سزا ان کے لیے طے کر دی جاتی ہے، اور انہیں باقاعدہ نشانے پر رکھ کر پھر ان کا پورا آموختہ بہت اچھی طریقے سے یاد رکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ آج کا ہمارا جو نظام آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے وہ ناظرہ کے طلباء کا نظام پیش کیا گیا ہے کہ مدرسے میں داخل ہونے کے بعد بچے کا ابتدائی تعلیمی نظام کہاں اور کس طریقے سے شروع کیا جائے۔ انشاءاللہ پھر آگے ہمارا نظام جو ہے وہ حفظ کے طلباء سے متعلق آئے گا، اور دینیات کے اساتذہ کے لیے کچھ اہم ہدایات اور آئے گی کہ وہ انہیں اپنے بچوں کو کس طریقے سے، اپنے درجے کو کس طریقے سے وہ مضبوط کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔